अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आर्मी बर्न कॉलेज फॉर बॉयज़ एबटाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और नाज़रीन, यहाँ पर आज आने का मकसद जो है वो चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड जनाब कैसर आलम ख़ान साहब यहाँ सेमिनार से ख़िताब करेंगे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की अहमियत के हवाले से और अपकमिंग जो इम्तहानात हैं, जो सालाना इम्तहानात हैं, उनमें जो रोल है SLOs के हवाले से उस पर बात करेंगे और फिर उसकी हिफाजत के हवाले से बात करेंगे। ऑडियंस से जो है वो हवाले से जो ऑडियंस हवाले से उनसे सवालात भी करेंगी, जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनके हवाले से भी चेयरमैन साहब जो हैं वो उनका आंसर देंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ क्योंकि ये जो स्टेप है वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन साहब की तरफ से कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर जो है वो SLOs की अहमियत के हवाले से और फिर करिकुलम के हवाले से जो बता रहे हैं, उसी की एक कड़ी है कि आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। नाज़रीन, चेयरमैन साहब की स्पीच के बाद हम भी जो है यहाँ पर जो ऑडियंस है उनसे बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के हवाले से जो है उनसे बात करेंगे, उनके जो तासुरात हैं वो भी आप तक जो है वो पहुँचाएँगे और उनसे पूछेंगे कि जो अपकमिंग जो इम्तहानात हैं उनके हवाले से जो चेयरमैन साहब ने ख़िताब किया है, कहाँ तक जो है वो उनके जो है वो सवालात के जो उनको जवाबात मिले हैं। तो पहले चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। Honorable Principal, faculty members and my dear students, Assalamu alaikum. First of all, thank you very much, sir, for giving me this opportunity to address the students on a very important topic of exams, and that too SLO-based exam, and try to clarify any doubt or concern of the children regarding the board examination system and some other reforms introduced by the federal board with regard to the conduct of examinations. So, first of all, मेरा जो session होगा, that will be kind of interactive, and I would encourage students to ask questions, because if you don't ask questions, you will not have the clarity of the policy of the board regarding the examination. So I encourage you all to raise questions, raise issues, and whatever comes to your mind, we are here to address all those issues and concerns. May I just try to give a background of the curriculum of 2006. The curriculum which is taught in schools or in Pakistan was introduced, the latest one was introduced in 2006. And before the 2006 curriculum, the 2002 curriculum was in place. And if you go backward, so a number of education policies and curriculum, like myself in 70s or 80s, when I was school, so there was a different curriculum. But as a student, I was not aware of what curriculum is being taught in schools. Now, it's quite good and encouraging कि आजकल का बच्चा कम से कम ये वाकिफियत रखता है कि what is a curriculum. So, just for purpose of comparison of the 2002 and the 2006 curriculum, the 2002 curriculum was teacher-centered curriculum. The focus of 2002 was mostly on pedagogy, how to teach, mostly instructions, instructional guidelines to the teachers, whereas the new modern curriculum, which we call it the modern curriculum, 2006 curriculum, was like a paradigm shift, and it was student-centered curriculum, a complete shift from the 2002. Now, what's the difference between the two?
The difference between the two is that the 2002 curriculum, as I said, was teacher-centered curriculum, and it focused on giving instructions in a classroom or how to teach, like the pedagogical skills of the teachers. Whereas the sixth curriculum was based on students' learning outcomes. When we say students' learning outcomes, so from here the word SLO actually came in. It's a short of the students' learning outcome. Conceptual curriculum was given in 2006. And the purpose of the curriculum was to, as our colleague, Madam, just explained to you, the purpose of this was to develop the skills of critical thinking and develop analytical skills in the students and enable the students to solve the problems themselves. This Burn Hall institution is lucky to have both systems, Cambridge system and also the Pakistani system of education. Now, there are teachers, the faculty members, who may be teaching both levels of systems of education. Once I asked a teacher, what's the difference between the two systems, the Cambridge one or the Pakistani system? And how you teach in a classroom of both different systems, to students of both different systems. Now the answer was very simple. And that was that when I enter into the O or the A level classroom, there I make the student understand that your problem is your problem. You have to solve the problem yourself. I'm here just to give you some support and help. But you have to think. You have to solve the problem yourself. So this is how the teacher treats a student of A or O level. But the same teacher, he said that when I enter a classroom of Pakistani system of education, there it's a totally different scenario. And that is, कि बेटा ये लो नोट्स, ये बोर्ड का ऐसा सवाल आएगा, इसके इतने सफ़े आपने जवाब लिखने हैं और इसको याद कर लो, रट लो. अब do you think we deserve like this? You deserve like this? You don't deserve like this. Why this too? I mean, when we say the 2006 curriculum was modern curriculum, it was based on students' learning outcomes. The purpose of the curriculum was to develop analytical skills. आपको इस काबिल बना देता या बनाता है कि आप खुद सोचें and solve the problem yourself. अब कसूर करिकुलम का तो नहीं है, कसूर है implementation of the curriculum. जब भी नया करिकुलम आता है, और you must have heard the news of single national curriculum also. आपने सुना है ना single national curriculum? अब जो single national curriculum is yet to come for grade 9 to 12. It has already been introduced at the primary level, and from grade 6 to 8, probably it's going to be implemented from next year or this academic session, most probably. And after
year or so, the single national curriculum will be introduced from grade 9 to 12 also. But again, that single national curriculum is like it's the same curriculum which is already in place of 2006, but it's going to be an updated version of the curriculum. Because as I said, curriculum is based on the students' learning outcome, SLOs. कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया तो आप किस चीज़ के काबिल हो. लेट्स से आपने अंग्रेज़ी में कैन यू अंडरस्टैंड ग्रामर, क्या आप वर्ब को जानते हो, क्या आप नाउन को जानते हो. दिस इज SLO एक्चुअली. यानी आपने 10वीं पास करके फ़र्ज़ करें अंग्रेज़ी ज़ुबान है तो क्या आप ग्रामर को समझ सकते हो. कैन यू राइट on your own a paragraph? Yeah, can you read a paragraph and comprehend it and answer any question asked out of this paragraph? Are you capable of doing so? This is SLO actually. And this is what we would be assessing. So, implementation में क्या steps लेने थे? इम्प्लीमेंटेशन में ये स्टेप्स लेने थे कि द करिकुलम जब आता है तो कंटेंट्स डेवलप होते हैं ऑन द न्यू करिकुलम, और जब कंटेंट डेवलप होता है ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ करिकुलम, उसी का नाम होता है टेक्स्ट बुक. सो यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू टेक्स्ट बुक्स, बट एक्चुअली दिस टेक्स्ट बुक इज a source, a mean to implement the objectives of curriculum. क्या ये एक ही सोर्स होता है? I'm asking a question now. क्या ये एक सोर्स होता है? दूसरे क्या जराए हो सकते हैं? जी? Yeah, internet also. Maybe in the library, you go to the library and you find a book. The whole book may be on one topic of or one lesson of your textbook. But you just read it and you improve and develop understanding of the concept, if it is a science subject. So, textbook is just one mean. The first step was to develop contents on the basis of a curriculum. And the next step was and that was a very important step, and was to train the teacher to deliver this curriculum. Because if you recall, I just said, the 2002 curriculum was teacher-centered curriculum. The 6th curriculum changed and it became a student-centered curriculum. तमाम एक्टिविटीज़ का महवर जो था वो फोकस स्टूडेंट पे हुआ, नॉट द टीचर. तो अब टीचर को चेंज हो जाना चाहिए था. टीचर को अपनी पेडागॉजी चेंज कर लेनी चाहिए थी to deliver the new curriculum. So it was required to train teachers to deliver the new curriculum. Now, the next step of the implementation of the curriculum was to align examination or assessment with the curriculum. ये एक बहुत अहम स्टेप था. Unfortunately, since 2006, this alignment of assessment or examination with curriculum could not happen. वही पुराने तरीके से पर्चा सेट होता रहा और आप लोग रोट लर्निंग करते रहे, और आपने फिर वही चीज़ रिप्रोड्यूस की आंसर शीट्स पे.
सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? डू यू नो व्हाट्स द रीज़न? ये जो आज मैं बैठा हूँ यही वजह थी। आज भी मुझे लोग कहते हैं डोंट डू इट, और ये 13 साल भी बोर्ड्स को कहा जाता रहा डोंट डू इट। क्यों? वी आर नॉट प्रिपेयर। क्यों? टीचर ने पढ़ाया नहीं है इस तरह का, SLO बेस्ड पढ़ाई ही नहीं हुई है इन द क्लासरूम। तो अब सवाल ये है कि हु इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप? आप लोग बताएं किसको पहला कदम लेना चाहिए? वो मैं अक्सर इट सीम्स टू बी वेरी सीरियस ऑडियंस, तो मैं उस तरह नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि वो लखनऊ के नवाब के बारे में सुना है ना, कि वो बड़े आदाब और उसके, तो वो एक को कहता है पहले आप चढ़ें, दूसरा कहते हैं नहीं सर पहले आप चढ़ें, और बीच में बस चली जाती थी। तो उस्ताद इंस्टीट्यूशंस बोर्ड को कहते हैं कि पहले आप चेंज हो जाएं, हम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, अपने आप को मोल्ड कर लेंगे इन अकॉर्डेंस विद योर पॉलिसीज। बोर्ड कहता है कि पहले उस्ताद चेंज हो जाए तब मैं क्वेश्चन पेपर SLO बेस्ड बना लूँगा। सो दे बोथ वेटेड फॉर ईच अदर फॉर 13-14 years, and we are now about to see the single national curriculum, which is the updated version of the curriculum. तो पहला वाला पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब दूसरा भी आने वाला है। अगर ये सिचुएशन रहती तो शायद जो सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में भी बड़े चैलेंजेस आते। नाउ मैं अपना ज़ाती ख्याल बयान करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस आर्गूमेंट ऑफ कि जी वेट करें, टीचर्स पहले तैयारी करें फिर आप एग्ज़ाम लें। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज टीचर का जो माइंड सेट होता है वो बच्चों को प्रिपेयर करता है फॉर द टर्मिनल एग्जामिनेशंस। जो समेटिव असेसमेंट होती है उसके लिए प्रिपेयर करता है, जैसे आपके टीचर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसके लिए वो बोर्ड के जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द क्वेश्चन पेपर्स, वो आपने ये तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो 5 साल पर्चा जात 5 years पेपर्स ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, उसको उठा लेते हैं, देख लेते हैं सवाल कैसे पूछा जाता है, और टीचर भी ऐसे करते हैं और आपकी तैयारी यूँ करते हैं। तो वो उसने तो चेंज नहीं होना है जब तक बोर्ड चेंज ना हो। So we decided it's now high time to implement in true spirit the curriculum of 2006, so that we prepare our children for the new challenges जो कि implementation of the single national curriculum के लिए आनी है, या enable them to meet the challenges जो आपके फ्यूचर के एकेडमिक करियर या आपके जो प्रोफेशनल करियर्स हैं उसके लिए आप लोगों को हम तैयार कर सकें। आपने एक चीज़ देखी होगी कि देयर इज़ अ रेस ऑफ गेटिंग हाई मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। 1100 में से एवरीवन वांट्स टू गेट 1100, irrespective of his learning outcomes, irrespective whether he is conceptually clear or not, whether he can meet the challenges of his professional career or the future life or not, whether he has the skills to critically analyze and solve his problems himself. Irrespective of that, he is crazy to get 1100 out of 1100 marks.
اچھا جب یہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ when they appear for entry tests of the professional colleges, تو that is the real test of his abilities. تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں آپ کو this NMDCAT results اور آپ کے since you are here in Abbottabad and we are here in the province of Khyber Pakhtunkhwa, تو یہاں کے جو میڈیکل کالجز خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے جو ابھی رزلٹس اناؤنس کیے ہیں، اگر آپ ان رزلٹس کو انالائز کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1100 آؤٹ آف 1100 مارکس لینے والے بچے رہ گئے ہیں اور 900 اور سو بچے جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشنز پہ آ گئے ہیں. So what's the reason? Yes. اب آپ لوگوں پر برڈن کتنا ہم نے ڈالا ہوا ہے. آپ دو قسم کے، آپ دو مسائل کا شکار ہیں. One, you prepare yourself for the board examination. And the board examination تو آپ کو میں صاف کہتا ہوں، آپ کے سامنے ہے. These are the notes, academies, ٹیوشن، بلیک بورڈ پہ لکھائی، سوال نیچے جواب، کاپیوں میں لکھنا، پھر اس کو رٹنا. تو ایک مصیبت سے ایسے آپ گزرتے ہو. ٹھیک، پھر جب FSC کر لیتے ہو، اسپیشلی دوز ہو آر ان دا سیکنڈ ایئر، تو پھر ایک اور مصیبت سے وہ گزرتے ہیں کہ نہیں اب اس کو بھول جاؤ، ریموو فرام یور مائنڈ اینڈ ناؤ اسٹارٹ study for what? Concepts. Conceptual learning شروع ہو جاتی ہے so that you are able to answer questions asked in the entry tests. تو آپ ڈبل تیاری کرتے ہو. ایک طرف حافظے کی تیاری یعنی روٹ لرننگ، میمورائزیشن، دوسری طرف کنسیپچول کی تیاری کرتے ہو. ایسا ہی ہے نا؟ So you prepare yourself 2 times. Once for your board examination and second for your entry tests. تو یہ ایک برڈن ہے آپ پر، بوجھ ہے. Why not prepare yourself conceptually once for all? تاکہ آپ بورڈ کے ایگزام بھی دے سکیں اور آپ اپنے جو بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن آئے گا آپ اس کے لیے تیار ہوں. ایور ریڈی فار دیٹ ایگزام. سو دیز آر دا بینیفٹس آف سوئچنگ ٹورڈز SLO بیسڈ ایگزامینیشن. میرے خیال میں بہت لوگوں کو اس چیز کی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کریکولم کیا چیز ہے اور ٹیکسٹ بکس کیا چیز ہیں. انفارچونیٹلی میں نے بہت انٹریکشن میں کئی لوگوں کو کتاب کو کریکولم کہتے ہوئے سنا ہے. دے کال دا ٹیکسٹ بک ایز کریکولم. اب یہ کتنی بہت بڑی مطلب یوں سمجھ لیں کہ ناسمجھی ہے یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. دین دے ٹاک آف دا سلیبس. اب آتے ہیں کہ ہمارے کچھ نوٹیفیکیشنز کے جو کنسرن پایا جاتا ہے amongst the students and institutions. I'll be very honest with you, frankly speaking. کچھ اداروں کے سربراہان بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا. فرسٹ وی نوٹیفائڈ ان سپٹمبر, دین وی اگین نوٹیفائڈ ان اکٹوبر کہ دیز آر دا ریفرنس بکس. اب ریفرنس بکس کا مطلب یہ ہے کہ دیز آل بکس آر الائنڈ ود دا کریکولم. So these are your reference books, like you have reference books in your library.
and you do go to library and consult the books for different topics. اب ہوا کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بچوں کو کہہ دیا کہ آپ نے انگریزی کے لیے 3 کتابیں خریدنی ہیں اور پڑھنی ہیں. اب آپ نے فزکس کے لیے 3 کتابیں یا پتہ نہیں 4 کتابیں خریدنی ہیں اور پڑھنی ہیں. اب یہ بہت بڑی کنفیوژن انہوں نے پھیلا دی, جبکہ ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا. You refer to any textbook of your choice. You are at liberty. کیونکہ آپ کا جو کتاب ہے یا جو کنٹینٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اور which is aligned with the curriculum, آپ کو کریکولم یا SLOs کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کتاب پڑھنا ہے اور بھی ذرائع پڑھنے ہیں, جیسے انٹرنیٹ کی بات ہوئی, میتھمیٹکس ہیں, ایکسرسائز ہیں, بلکہ ایکسرسائز کو بھی چھوڑیں, اس کے اینڈ میں وہ ایگزامپلس ہوتے ہیں, رائٹ. اگر سپوز ایک سوال وہاں سے اٹھایا گیا پیپر میں اور اس کے ویلیوز کو چینج کیا گیا, تب بھی کہتے ہیں آؤٹ آف کورس ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز دے آر ناٹ کنسیپچولی کلیئر. ویلیوز کچھ بھی ہوں, اف یو آر کلیئر آن ایکویشن اور یا میتھمیٹیکل جو آپ کے پرابلمس ہیں وہ اس کو آپ سمجھتے ہوں, تو یو کین بی گیون اینی سچویشن, اینی سیناریو, and you should be able to answer the questions. آپ کا جو cognitive domain ہے students, knowledge, understanding and application. So certain questions are asked out of the domain of knowledge and certain ratio of questions are asked from the domain of understanding and certain from application. We have just, اچھا یہ آپ کے 2016, 17, 18 ایگزامینیشنز اٹھا لیں تو یہ ان پیپروں میں پہلے سے یہ موجود ہیں کچھ ریشو. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو دیکھیں اور کمپیریزن کریں آف دا پریویس ایئرز پیپرز ود انٹرنیشنل ایگزامینیشن, جو ایگزامننگ باڈیز کے پیپرز ہیں لائک دا کیمبرج اور آکسفورڈ اور IB, تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اور وہ فرق کیا ہوگا؟ ہمارے والے کویسچنز پیپر میں جو نالج یا انفارمیشن کا ریشو ہے, دیٹ وڈ بی ان آل بورڈز آف پاکستان, دیٹ وڈ ٹچ اراؤنڈ کتنا پرسنٹ آپ کے خیال میں؟ 80 to 90. اور انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن ہارڈلی اے فیو پرسنٹ, رائٹ. اب جو نالج اور انفارمیشن کے جو کویشچن ہوتے ہیں وہ آپ نے سارے رٹنے ہوتے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ دا جاب از. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ دس از این امپورٹنٹ ڈومین. یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میمورائزیشن سے آپ کمپلیٹلی نکلو گے, اٹس پارٹ آف یور لرننگ آلسو. اب آپ جنگ آزادی 1857 کو تو یہ ڈیٹ تو آپ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے کہ نہیں؟ تو نالج ریکوائرڈ ہے, انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے اس کا ریشو کم کر کے انڈرسٹینڈنگ کا ریشو بڑھایا ہے, اپلیکیشن کا ریشو بڑھایا ہے. تو اب ہمارا جو ایگزام ہے وہ انسٹیڈ آف 70-80% نالج بیسڈ, اٹس گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 30 to 40% knowledge. The remaining 70% would be distributed between the two, understanding and application. So it's not new actually. پہلے سے یہ ہوتا رہا. اب آپ نے ماڈل پیپرز کو دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ پلیز do have a look at the model papers. اور اس کو ہم نے پھر سالو کر کے بھی دے دیا. Do you find any difficulty into that? کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے. ہم نے جو اردو اور انگلش کے ماڈل پیپرز دیے ہیں, یہ 2 جو کویسچنز ہوتے ہیں, 2 کویسچنز. 1 یہ تشریح, جو پوئٹری کی تشریح ہوتی ہے,
یہ جو کچھ آپ نے کتاب میں پڑھا ہے وہیں سے آئے گا. ایک یہ کویسچن ہے، اینڈ دوسرا کمپریہینشن والا جو کویسچن ہے. چونکہ یو لو یور ٹیکسٹ بکس سو مچ and you are fond of your textbooks and those lessons which you have read from the book, تو ہم وہ کویسچن بھی وہیں سے اٹھا رہے ہیں. اب جو ہم نے 2-3 کتابوں کا ذکر کیا تھا تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کا بک کو اٹھا لیں. نو، جتنے بکس ہم نے ریفرنس کے طور پر دیے ہیں انہی بکس میں سے وہ کویسچن آئے گا with choices are. تو now it's up to you کہ آپ کون سا ٹیکسٹ بک پڑھتے ہو. Right? But from 2023, these 2 questions would also be changed and then it would be unforeseen. Unforeseen paragraph ہوگا, unforeseen poetry ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو زبان کا علم نہیں ہے, if you do not understand the language, whether it's Urdu or English, تو پھر آپ تو ایک چیز کو دیکھ کر اس کو یاد کر کے لکھنے سے تو آپ یہ تو ٹیسٹ نہ ہوا, یہ تو ایگزام نہ ہوا کہ آپ کو یہ زبان پہ عبور حاصل ہے. آپ کی ووکیبلری کو آپ اپنے ووکیبلری کو, and I'm so happy the principal صاحب was telling me کہ ہم now they are focusing on جو بینک, ورلڈ بینک. سو یو ہیو ٹو انکریز یور ووکیبلری. اب اگر میں دونوں زبانوں کے ٹیسٹ یا ایگزام کو دیکھ لوں, فرینکلی اسپیکنگ, ہم تو آپ لوگوں کا صرف ایک ہی ماڈیول ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از یور رائٹنگ, اور شاید تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ والا جو ہے وہ کمپریہینشن کا. بٹ واٹ اباؤٹ the 2 other essential modules of learning a language, and that is listening and speaking. ہم تو وہ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ٹافل کا نام سنا ہے یا آئیلیٹس کا؟ اس میں کتنے ماڈیولز ہوتے ہیں آپ اپیئر ہوتے ہیں اس میں؟ 4. کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو جب ہم آپ کا انگریزی یا اردو کا پرچہ لیتے ہیں تو اس میں لسننگ اور اسپیکنگ کا ہوتا ہے پورشن جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کا آدھا ایگزام لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو آدھا ایگزامینیشن ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ادارہ اس کو کیٹر فار کرے گا. آپ کا جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے یہ اس اسکول لیول پر, کالج لیول پر اس کو ایڈریس کیا جائے گا, لسننگ ماڈیول کو بھی اور اسپیکنگ ماڈیول کو بھی. But anyhow, a time would come that even the design or structure of the language examination would also change with the passage of time. And let's hope that in the single national curriculum, this issue is addressed. ہم آپ کو انسا دیتے ہیں in difficult situations. وہ انگریزی کے لیسنز ان کو یاد کرنا, پھر ان کے جوابات. یعنی میں جب پیپرز کو دیکھتا ہوں, یقین جانیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اٹس دا پاکستان اسٹڈیز یا مطالعہ پاکستان کا پرچہ ہے یہ انگریزی والا جو ہوتا ہے. ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں, یا سوشیولوجی ہے یا جیوگرافی ہے. سو جس نے وہ جو میمورائزیشن نہیں کی ہوگی, at least he would not be able to answer the question. تو ہم اس طرح کے سوال کیوں پوچھیں؟ We should look at your learning outcomes. I think I have clarified so much about the SLO based examination. اچھا, یہ cognitive domain کا ذکر میں نے کیا, لیکن ایک چیز کو میں نے شاید مس کر دیا, and that is the difficulty level.
don't you worry. We would take care of the difficulty level of the questions. So you won't be having problems. You won't face problems. हम gradually move करेंगे. From easy to difficult आगे बढ़ेंगे. कि SLOs सिर्फ 9 से 12 तक नहीं है. आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, राइट फ्रॉम प्राइमरी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जितने भी ग्रेड्स हैं, हर एक ग्रेड का करिकुलम SLO बेस्ड करिकुलम है. क्या ये पता था आप लोगों को? तो यही तो मसला है कि एक चीज एग्जिस्ट कर रही है और इल्म किसी को नहीं है. ग्रेड 1, 2, 3 भी SLO बेस्ड है. उनका हर सब्जेक्ट के SLOs हैं कि ग्रेड 1 पढ़ने के बाद बच्चा किस चीज का काबिल होगा. क्या वो सिंपल वर्ड्स बना सकता है, नहीं बना सकता, या मैथमेटिक्स है ग्रेड 3 तो क्या वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, सिंगल डिजिट का कर सकता है या डबल डिजिट का कर सकता है. ये SLOs हैं उसके. तो ये नहीं है कि SLOs आर ओनली फॉर ग्रेड 9 to 12. SLOs सारे ग्रेड्स के SLOs हैं. और डोंट यू वरी, ये जो मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की, विच इज़ येट टू कम, that will also be based on standards, SLOs, लेकिन रीअलाइनमेंट ऑफ SLO होगी. वो देखना पड़ेगा कि नीचे से जो आपकी प्रोग्रेशन होगी, मतलब ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हो. आपने ग्रेड 1 से स्टार्ट ले लिया, 2, 3, 4 प्राइमरी से मिडिल तक पहुंच गए, आपकी एबिलिटी, जहानत बढ़ती गई, आपका नॉलेज बढ़ता गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, और अब उसके बाद आप इस काबिल हुए. जैसे आप प्रैक्टिकल्स करते हो, प्रैक्टिकल्स आपका एप्लीकेशन डोमेन ही है कि एक चीज़ को समझ कर फिर प्रैक्टिकली आप योग कर लेते हैं. या आपको कोई सिनेरियो दिया जाए, आपका जो पेपर का जो डिज़ाइन हम करते हैं बेटा, तो आप लोगों के जिस तरह मैंने 2 बातें की, यू मस्ट कीप इट इन माइंड कि अंडरस्टैंडिंग के कितने % क्वेश्चन आने हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. फिर ये भी देखें कि आप उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा. डिफ़िकल्टी लेवल एक किसी भी कॉन्सेप्ट का डिफ़िकल्टी लेवल 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको ब्रॉडर 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो दैट वुड बी इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट या हाई ऑर्डर. आप में से हाई ऑर्डर थिंकर्स होंगे, हैं, दे आर देयर. आप माने या न माने, बट दिस हॉल, दिस गैदरिंग हैज हाई ऑर्डर थिंकर्स ऑल्सो अमंगस्ट अस, who think critically, analytically, who understands a concept. फिर होता क्या है इस बच्चे के साथ, ये जो हाई ऑर्डर थिंकर्स हैं, जुल्म क्या हो जाता है, उसकी जगह कोई और ले लेता है. क्योंकि जब पर्चा वो देखता है तो वो पर्चा जो है वो रोट लर्निंग वाला पेपर होता है और उसके लिए ये एक मुसीबत हो जाती है. तो ही परफॉर्म्स लेस एंड अनदर रोट लर्नर परफॉर्म्स वेल. कंसेप्चुअली ये लड़का क्लियर होता है बच्चा, और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, बस एक ज़बरदस्त किस्म का एक रट्ठा लगाकर उसने रिप्रोड्यूस कर देता है. तो हाई ऑर्डर थिंकर्स आर देयर इन द सिस्टम, इन योर क्लासरूम्स. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका हक उनको मिल जाए, वो अपने पोजीशन पे रहे, मॉडरेट्स अपनी पोजीशन पे रहें, और बाकी जो है वो अपने पोजीशन पे रहें. देयर आर एब्सोल्यूट ग्रेड्स, वी कॉल इट 1100 में से 1098 नंबर एब्सोल्यूट मार्क्स हैं. और कैम्ब्रिज के जो आपके बच्चे हैं, इसमें शायद हो या ना हो, इस वक्त बैठे हैं या नहीं, दे हैव रिलेटिव मार्किंग, राइट. दे हैव ग्रेड सिस्टम ऑफ A+, A*, A, B, B*, ऐसे ही हैं.
we are shifting towards the relative grading system. کیونکہ جب ہم کنسیپچول جا رہے ہیں, جب ہم SLO بیس جا رہے ہیں, تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ گریڈنگ سسٹم کو بھی چینج کرنا ہوگا. بٹ بیٹا یہ ایبرپٹ چینج نہیں ہو سکتا. واٹ وی ول ڈو دس ٹائم کہ آپ لوگوں کو ہم یعنی آپ کا جو رزلٹ کارڈ ہوگا اس پہ آپ کا ایبسلوٹ مارکس بھی ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹو گریڈنگ کا جو پرسنٹائل ہوگا وہ بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے تھوڑا سا اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں, لیٹس سے ان دا ایبسلوٹ گریڈنگ سسٹم یور پرسنٹیج آف 90%, 80%, اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے فرام 0 to 100. 0 to 100. جبکہ ریلیٹو گریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز فزکس کا پیپر ہے 12ویں کا, اور 100 بچوں, ٹوٹل میرے پاس 100 بچے تھے بورڈ میں جس نے فزکس کا پیپر دیا, رائٹ, اور اس میں ہائیسٹ مارکس جس نے لیے 70 مارکس لے لیے, رائٹ, اور لویسٹ مارکس اس میں سے 15 مارکس آ گئے. 100 میں سے فزکس کے پرچے میں ہائیسٹ 70, لویسٹ 15. تو اب اس کا جو پرسنٹیج نکلے گا پورے 100 بچوں کے لیے کہ فزکس میں بچوں نے کتنے پرسنٹ مارکس دیے, تو وہ پرسنٹائل نکلے گا فرام 15 to 70. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 70 مارکس والا بن جاتا ہے A+, A*, اور جس طرح کہ وہ ایبسلوٹ گریڈ والا 100 میں سے 90 والا بن گیا تھا A*, اسی طرح ریلیٹو گریڈنگ میں یہ 70% والا بچہ بن جاتا ہے A*. تو this is the simplest way of making you understand the relative grading system. We are switching towards, مجھے خوشی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے بورڈز نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, and they are implementing it and we are following them. ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے ریلیٹو گریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ہمارا گریجول ہوگا فرسٹ آپ کے 22 میں ہم آپ کو ریلیٹو گریڈز بھی بتائیں گے اور ایبسلوٹ بھی بتائیں گے. آہستہ آہستہ پھر یہ ایبسلوٹ ختم ہوتے جائیں گے, ہائیڈ ہوتے جائیں گے, اور جس طرح آپ کا سسٹم آف ایکویلنسی ہے, جس طرح کہ A گریڈ والے بچوں کو ایکویلنسی ملتی ہے, ایکویلنسی کا سرٹیفکیٹ, اسی طرح یہ ایکویلنسی ہر سال جاری کی جائے گی اور پتہ چلے گا میرٹ لسٹ جو بنیں گے فار پروفیشنل کالجز یا ایڈمیشنز کے لیے, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سو وی آر سوئچنگ ٹورڈز ریلیٹو گریڈنگ بٹ گریجولی. بیٹا آپ لوگوں کے لیے besides this SLO based examination, the federal board has introduced 2 annual examination. کیا اس کا علم ہے آپ کو؟ Now, 2 annual examination means that you will have the first annual exam in the month of May, June, and the second annual examination in the month of September, October, November. اب اس میں سہولت کیا دے رہے ہیں ہم؟ اب آپ ابھی سے فیصلہ مت کریں, depends on your own ability or decisions. لیکن ہم سہولت یہ دیں گے بچوں کو کہ یو کین اسٹیگر یور سبجیکٹس آلسو. آپ چند سبجیکٹس ایک ایگزام میں دینا چاہتے ہیں, چند سبجیکٹس دوسرے ایگزام میں دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو اجازت ہوگی. دیٹ از 1. نمبر 2, آپ دوسرے ہمارا یہ ہے انبنڈلنگ آف دا اسکیم آف اسٹڈیز. آپ اپنے جو 8 سبجیکٹس ہیں, لائک اے سائنس اسٹوڈنٹ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ہے, and someone wants to appear in mathematics also the same year as an additional subject, تو پہلے پابندی ہوتی تھی, اب آپ کے پاس یہ پابندی نہیں ہے, تو you can appear in mathematics also, so that you have 2 choices, either to go to medical college or either to go to the engineering college. So you would have the same facility. You can opt for any other subject of your choice. تو یہ بھی آپ لوگوں کو ہم نے flexibility دی ہوئی ہے. Those who want to improve, let's say a child appears in all the papers in first annual exam, and then he wants to improve certain subjects in the second annual examination, تو اس کو یہ choice ہے to appear in the improvement examination in the second annual, اور
جب اس کا رزلٹ ہم دیں گے تو ایون رزلٹ اس ٹائمنگز میں ہوں گے کہ جو یونیورسٹی کے اور کالجز کے ایڈمیشنز ہو رہے ہوں گے, تو یو اسٹل وڈ ہیو انف ٹائم ٹو گیٹ ایڈمیشنز, اینڈ آپ کا جو ویسٹیج آف 1 year تھا وہ دیٹ وڈ بی سیوڈ, اور آپ اس کو امپروو کر کے بھی آگے بڑھ سکتے ہو. یہ آپ کو ایک سہولت ہے. جو ریزلٹس لیٹ آتے تھے, اب ناؤ ریزلٹس وڈ کم ارلیئر. ای مارکنگ ہو رہی ہے, یو آر آل اویئر, آپ نے پریکٹس کر لی ہے ان دا 2021 ایگزامینیشن. Further improvement in the marking and standardization of marking is planned, and you would see کہ آپ کو جو whatever you reproduce in the papers, آپ کو اس کا جو حق ہے وہ صحیح طور پہ ملے گا. We are also giving you the options کہ اگر کوئی اپنے پیپرز دیکھنا چاہیں کہ جی how I have performed, تو اس کا ایک پروسیجر ہے. You have to apply for, we will rename it also, this is now retotaling, but we would give another name to it. یہ ذرا نوٹ بھی کر لیں کنٹرولر صاحب کے, اگر سپوز کوئی اپنے چوائس پہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ اپنے پیپرز دیکھنا چاہے, سو وی آر اوپن, آپ اپنی پرفارمنس خود بھی دیکھ سکتے ہو. تو with of course after following certain steps of procedure, وہ which we will be notifying inshallah shortly. تو یہ سہولت بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. ایڈمیشنز آپ کے آن لائن ہیں. میں صرف پرنسپل صاحب آپ کے لیے یہ بتا دوں کہ وی ہیو آلریڈی اناؤنسڈ ایڈمیشن فار ایگزامینیشن ٹو SSC and HSSC levels. You can send the names of the students. However, before the start of examination, like 10 days before the start of examination, you have the power to withdraw anyone's nomination, and the board would allow the withdrawal of nomination. So we give you this flexibility, or other institutions flexibility also. If you send up their names for registration for examination or admission for examination, and at any stage if there are deficiencies found in your students, so you can withdraw their nomination 10 days before the start of exam. So that's a facility we are providing to the institutions. So that's like a check on your students also to get prepared for the examination. Forget about these things, and these are rubbish slogans. This is not politics. This is actual learning. اور آپ لوگ جیسے میں نے ایکسپلین کیا, وی وانٹ ٹو میک یو پریپیئرڈ فار یور فیوچر چیلنجز, اس کے لیے تیاری ہے, اینڈ دا پرپز از ٹو برنگ ان کوالٹی ان ایجوکیشن. سو اف یو آر فار کوالٹی ان ایجوکیشن, یو ہیو ٹو سپورٹ اٹ. اف یو آر ناٹ ان فیور آف دا کوالٹی ان ایجوکیشن, تو پھر یہ جو لیفٹ رائٹ کمنٹس آپ نے سنے یہی سنتے رہیں گے, اور یہی تو وجہ ہوتی ہے non-implementation of certain things. So we will not be worried about those challenges in the implementation of SLO based exam. We will go ahead with that. There is not going to be any change in the policy, and we will continue with this policy, and nobody is going to roll it back as asked. So wish you all the best. Good luck to you. Thank you. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو فیڈرل بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے جو ہے وہ آج کا جو یہ جو ہماری جو پریزنٹیشن تھی اس کے حوالے سے SLOs کے حوالے سے انہوں نے جو ہے اس کے اوپر تفصیلاً جو ہے وہ بتایا، اور اس کے فوائد کے حوالے سے بتایا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بتایا کہ کیوں ضروری ہے. پھر یہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے اور پھر خاص طور پر ٹیچرس تھے انہوں نے بھی سوالات کیے، اور چیئرمین صاحب نے ممکن جو بھی ان کے سوالات کے جواب تھے وہ دیے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے اس کالج کے جو سیکشنل ہیڈ ہیں جناب حنیف جدون صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، اور بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. ایز فار ایز پریزنٹیشن آف دا چیئرمین از کنسرنڈ، دیٹ واز ویری فروٹفل، انفارمیٹیو، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بچوں کے ڈاؤٹس تھے
وہ 100% چیئرمین صاحب نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ناؤ دا بوائز آر فیلنگ ویری کانفیڈنٹ اینڈ دے آر ناٹ فیلنگ اینی فیئر ریگارڈنگ دا SLO بیسڈ ایگزامینیشن. جو ان کے لیکچر سے پہلے پرابلمس تھی, جو ہمارے بینگ ٹیچر ہماری کنفیوژن بھی تھی, لیکن ناؤ دے آر 100% کلیئر اینڈ وی آر بینگ دا ٹیچر وی آر مور دین کانفیڈنٹ اینڈ ان شاء اللہ our students, our children will be performing very well in the future. تھینک یو سر, تھینک یو. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فزکس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے محمد ثقلین صفدر صاحب موجود ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کی پریزنٹیشن تھی یہاں پر چیئرمین صاحب کے حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. This was really a fruitful session for the students as well as teachers. So what the confusion students and teachers they had, so I can say confidently that fear has been gone, and inshallah ta'ala our students they will be performing well and nothing is left. بٹ سر میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ کوئی ایسا اگر آپ کے مائنڈ میں, کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں اور یہاں پر فزکس ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے پھر آپ پریزنٹیشن میں موجود تھے, وہاں پر اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی سوالات کیے گئے اور چیئرمین صاحب نے کوشش کی ان کے کوئریز کے حوالے سے جواب دینے کی, تو آسان الفاظ میں کے اندر آپ کوئی سجیشن اگر آپ کے مائنڈ میں ہو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا ٹیچر ہونے کے ناطے وہ بورڈ کے حوالے سے کوئی دینا چاہیں. جی بالکل, جو مجھے جہاں تک ان کی وہ سمجھ میں آئی ہے تو وہ جو ایک ٹریڈیشنل کنونشنل روڈ رننگ والا جو میتھڈ ہے تو وہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. تو بچے جو ہیں تو دے آر فیلنگ مچ کمفرٹ آفٹر ہیونگ دس ڈیٹیلڈ لیکچر, سو آئی ہوپ کہ بہت ہی اچھا ہوگا. چلیے تھینک یو سر, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ میڈم نبیلہ حسن یہاں پر موجود ہیں جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہاں پر. وہ آج کی یہاں پہ جو پریزنٹیشن تھی یہاں پہ چیئرمین صاحب تشریف لائے SLOs کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میڈم کیا کہنا چاہیں گی جی؟ آج کا جو سیشن تھا جو چیئرمین بورڈ کے ساتھ تھا ہمارا, یہ بڑا فروٹفل رہا ان دا سینس کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ کوئریز تھی اور وہ بہت اس سلسلے میں ڈرے ہوئے بھی تھے کہ پتہ نہیں کس طرح کا سسٹم دوبارہ سے ایک دم سے آ گیا, ہمارے پاس پریپریشن کا ٹائم نہیں ہے. بس تھینکس ٹو دا چیئرمین قیصر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے ان کی ساری کوئریز کو سالو کیا. اس کے بعد جو اتنی اچھی ریفارمز دی ہیں وہ بھی بڑا پریز وردی تھا کہ جو ریفارمز انہوں نے بچوں کے لیے کی, ایٹ لیسٹ بچوں کو تھوڑا سا موٹیویشن مل گئی کہ وہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے, وہ کر سکتے ہیں. وٹ ایور دے آر ڈوئنگ بیسیکلی جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ بیسیکلی کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو ایکسیل ان فیوچر. تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی تھیں. سیشن کا یہ ہے کہ ہوا ایک دم سے ہمارے لیے آیا, لیکن اینی ہاؤ اگر ہم لانگ رن میں دیکھیں تو بیسیکلی یہ زیادہ بہتر رہے گا بچوں کے لیے, کیونکہ جب بھی وہ کبھی کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے جاتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کو اینٹری ٹیسٹ کسی بھی سبجیکٹ کے دیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ہر سبجیکٹ کو ویٹیج دی جاتی ہے اور وہاں پہ کنسیپچل بیس ہوتا ہے. یہ ان دا لانگ رن میں بلیو ہے میرا, اور میں بڑی خوش بھی ہوئی اس چیز پہ کہ انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. آل دو اسٹارٹ میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں بٹ ان شاء اللہ وی ول بی ایبل ٹو اوور کم دیم. تو ان شاء اللہ بچوں کے لیے بھی بڑا فروٹفل ہے. اچھا میڈم, میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کیونکہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں یہاں پر, تو بورڈ کے حوالے سے کوئی سجیشن, کوئی ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیے؟ بالکل, میں یہ کہنے لگی تھی کہ آلدو کہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ میں کیمبرج کو بھی لے رہی ہوں, میرے پاس کالج کی اسٹریم بھی ہے تو میرے لیے پرابلم نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو صرف کالج اور اسکول کو لے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اچھی ورکشاپس کنڈکٹ ہونی چاہیے اور ابھی سے سٹارٹ لے لینا چاہیے. ویکینڈس پہ ہو جائیں, سنڈیز کو ہو جائیں, لیکن ہونی ضرور چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ان ٹیچرس کو بھی ہیلپ فل کریں گے. کیونکہ ہم اپنے کالج میں بھی یہ چیز کر رہے ہیں, ٹیچرس کو خود ہی ٹریننگ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ہینڈی کیپڈ ہیں اس سلسلے میں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ان انسٹیٹیوشنز کو بھی اس طرح کی اپرچونیٹیز مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتر رہے گا. تھینک یو میڈم. تھینک یو, گاڈ بلیس. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو یہاں پر جو ہے مسز انیکا شاہ یہاں پر موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پریزنٹیشن کے دوران بھی چیئرمین صاحب سے اردو کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے کویشچن پوچھے گئے. تو ہم میڈم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں پہلے تو پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی پریزنٹیشن جو چیئرمین صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے اس سے جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے کیا فرق پڑے گا, اور جو کویشچن جو کوئریز تھیں ان کو سالو کرنے میں جو ہے وہ اس کا کتنا جو کردار ہوگا. السلام علیکم میڈم. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو ہم بہت شکر گزار ہیں چیئرمین صاحب کے کہ وہ بنفس نفیس یہاں تشریف لائے, اور ان کے یہاں آنے سے اور آج کے سیشن سے کافی جو بچوں کے بیچ میں کیا سارائیاں تھیں, پریشانیاں تھیں, وہ الحمدللہ دور ہو گئی ہیں. جو
फेडरल बोर्ड ने इन्हीं की सरपरस्ती में जो मॉडल पेपर भेजा और जो उसका सलूशन भेज रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है। इसके अलावा हम उसी बेस पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन द क्लासरूम्स। लेकिन मैडम जो पुराने प्रेजेंटेशन जो अक्सर उर्दू के हवाले से, वो नसर के हवाले से, वो शायरी के हवाले से कंफ्यूज नज़र आए स्टूडेंट, तो आप किस तरह उनको तैयारी करवा रही हैं? आज की जो प्रेजेंटेशन के बाद क्या समझती हैं, किस तरह उनको मज़ीद तैयारी करवाएंगी? जी देखिए कि चेयरमैन साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि बुक इज़ जस्ट अ टूल। चाहे आप तीनों बोर्ड्स के मुख्तलिफ बोर्ड्स की आप वो किताबें उठा रहे हैं, सिर्फ बच्चे की वोकेबलरी, उसकी ज़बानदानी और उसको उन अल्फाज के माने आने चाहिए, वो अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि ये पेपर अब बेस कर रहा है अंडरस्टैंड के ऊपर। तो जितना बच्चे ने उसको अंडरस्टैंड करना है, किसी चीज़ के बारे में समझना है, उसको इस काबिल होना चाहिए कि ही कैन राइट समथिंग ऑन द पेपर, अंडरस्टैंड कर सके, उसकी अंडरस्टैंड डेवलप हो। जी, वो अपनी उस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर अपने पेपर को करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये जो सिस्टम अब जनरेट किया जा रहा है, जिसकी बहुत पहले ज़रूरत थी, जो ऑलरेडी कैम्ब्रिज बेस्ड भी है, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनकी ज़हनी सतह को सामने लाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन साहब से अभी जो हमारी चाय पर बातचीत हो रही थी, कुछ और जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सॉल्व हुए और उन्होंने हतुल इम्कान कोशिश की है कि हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे के हवाले से उन्होंने बात की, वो जो 500 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, वी माइट नॉट बी एबल टू फिनिश द पेपर इन टाइम, तो उन्होंने कहा कि हम वर्ड लिमिट को रिड्यूस कर देंगे। यानी बोर्ड और चेयरमैन साहब बज़ाते ख़ुद बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट को, ताकि वो इस नई सिचुएशन के मुताबिक चल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकें। बड़ी मेहरबानी मैडम, थैंक यू सो नाइस, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने बताया कि आज हम आर्मी बर्न हॉल कॉलेज एबटाबाद में यहाँ पर मौजूद थे और चेयरमैन साहब ने यहाँ पर अपना जो है वो स्पीच यहाँ पर डिलीवर की SLOs के हवाले से, उसके फ़वाइद के हवाले से। फिर हमने वो स्पीच भी आपको सुनाई। उसके बाद यहाँ पर जो ऑडियंस थी उनके जो ख़यालात थे, उन्होंने जो बात की वो भी आप तक पहुँचाई। और होपफुली बहुत सारे लोगों ने कहा कि नया सेटअप है, लेकिन जिस तरह फेडरल बोर्ड कोशिश कर रहा है इसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, फिर चेयरमैन साहब खुद मुख्तलिफ डिफरेंट सिटीज़ में जाकर इसके हवाले से ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली हमारा 2022 का जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसको SLOs बेस के हवाले से करने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।